الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتا ہے، اے انسانوں، بے شک تمہارے پاس ایک واضح دلیل آئی اور ایک چمکتا ہوا کھلا ہوا نور تمہارے پاس آیا۔ یہ واضح دلیل کیا ہے اور یہ روشن نور کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں دلیل سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے اور چمکتے ہوئے نور سے مراد بھی ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دلیل کہتے ہیں کسی کے ذہن میں موجود شک و شبہ کو دور کرنے والی چیز۔ اب وہ جب نبیوں کے ساتھ آتی ہے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور آج کی اس گفتگو میں ہم نے موضوع سخن بنایا ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات، یہ عربک ورڈ ہے معجز، جس کا مطلب ہوتا ہے عاجز کرنے والی چیز، سامنے والے کو ڈھیر کر دینا، اس کو عربی میں کہتے ہیں معجز کر دیا۔ یہ نبیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوت ایسی بھیجی کہ وہ اپنی حقانیت کے لیے دلیل کے طور پر کوئی ایسی چیز ظاہر فرماتے ہیں جو عام انسانوں کے سمجھ میں نہ آ سکے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کی چند شرطیں ہیں، یہ یاد رکھیں، نبی سے صادر ہوگی تو معجزہ ہے۔ کوئی جھوٹا آدمی ایسا کرتب کر کے دکھائے تو اسے جادو کہا جا سکتا ہے، شعبدہ بازی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کا نبی اپنی حقانیت کے لیے، اپنے رسول ہونے کے لیے، اپنے نبی ہونے کے لیے جو دلیل پیش کرتا ہے وہی معجزہ ہے۔ تقریباً سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس شان سے دنیا میں مبعوث فرمایا، کسی نہ کسی معجزے کے ساتھ ہی انہیں بھیجا۔ سارے نبیوں کے معجزات اس مختصر سی مجلس میں گنائے نہیں جا سکتے، لیکن نبی جو معجزہ لے کر کے آتا ہے وہ اپنی قوم کے درمیان جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جس چیز کا ماحول ہوتا ہے، وہی لے کر کے آتا ہے۔ اب مثال کے طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ جادوگری کا زمانہ تھا، بڑے بڑے جادوگر اپنے اپنے کرتب دکھاتے تھے، جس کو نظر بندی کہہ سکتے ہیں عام آپ، یا اس کو آپ میجک سمجھ لیں۔ آج بھی میجیشین ہے، وہ صرف نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے، میجیشین کو خود معلوم ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز بدل نہیں سکتا۔ کچھ لوگ تو نظر چرا کر کے اتنی تیز کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں کہ وہ چیز کو بدلتے بھی نہیں۔ آستینوں میں کبوتر رکھ کر کے کھینچ کر کے دکھا دینا، یا پھر پانی کے گلاس میں سے پھول پھینک دینا، یہ نظروں کا دھوکہ ہے، جس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں۔ باضابطہ اس کی آج کلاسیں بھی چلتی ہیں، لوگ سیکھتے بھی ہیں۔ زمانہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم میں جو کرتب دکھائے جا رہے تھے وہ تو جادو کا کمال تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ جادو کرتے تھے اور بہت ساری چیزوں کو بدل کر کے دکھا دیتے تھے۔ اسی لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو ہی بلایا تھا، اس کا مقابلہ کرو۔ اور جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو چیز پیش کی وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کو زمین پر پھینک کر سانپ بنا کر کے دکھایا۔ سب سانپ بن کر کے زمینوں پر دوڑ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کا جو معجزہ عطا کیا تھا وہ آپ کا عصا ہے۔ جب وہ زمین پر ڈالتے تو اژدہا سانپ بن جاتا تھا، پھر اگر اسے پکڑ لیتے تو پھر لکڑی ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جادوگروں کے مقابل میں اپنے عصا کو زمین پر پھینکا، وہ بڑا سانپ اور اژدہا بن کر کے سارے جادوگروں کے سانپوں کو ایک ہی سانس میں نگل گیا۔ اب اس سانپ کی ہیبت ایسی تھی کہ وہاں جو موجود تھے جادوگر، انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم سب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ دوسرا جادو تو اب انہیں دکھانا بھی نہیں تھا، سیدھے وہ ایمان کی بات کر گئے۔ تو نبی جو ہے اپنے معجزے سے سامنے والوں کا عاجز کر دیتا ہے۔ اس میں واقعے میں آپ نے سمجھا کچھ؟ اگر یہ عام لوگوں کے پاس دکھایا جاتا تو ظاہر سی بات ہے ہم سمجھ لیتے کہ ہاں عام آدمیوں کو اس طرح کر کے دکھائیں گے تو ان کے ذہنوں پر حکومت طاری ہو جائے گی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو عاجز کیا تھا جو آلریڈی جادوگر تھے، وہ جانتے تھے چیزوں کو بدلنا۔
تو وہ عاجز کیسے ہو گئے؟ ایک بار زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنی پرانی ساری چیزیں چھوڑ کر ایمان لانے پر کیسے تیار ہو گئے؟ ان کو چاہیے تھا کہ ایک اور دوسرا جادو ٹرائی کرتے. میرے عزیزو، معلوم یہاں یہ ہوتا ہے کہ جادو جو ہے وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. جو جادوگر رسیوں کو سانپ بنائے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ حقیقت میں رسی ہے. اس جادوگر کو وہ رسی دکھتی تھی، عوام کو سانپ نظر آتا تھا. جادوگر کو وہ چیز حقیقت میں وہی دکھتی ہے جو ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو بدل کر کے دکھتی ہے. جادوگروں کو یہ معلوم ہوتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی زمین پر ڈالی تھی وہ جادوگروں کی نظر میں بھی لکڑی نہیں دکھ رہی تھی، وہ حقیقت میں سانپ بنی ہوئی تھی. یہ معجزے اور جادو میں فرق ہے. جادو جو ہے نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے اور معجزہ حقیقت کو تبدیل کر دیتا ہے، حقیقت کو بدل دیا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا فرمایا، مردوں کو زندہ کرنا. آپ مٹی کے پرند بناتے تھے، پرندے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتے تھے. مادرزاد اندھے، پیدائشی جو اندھے یا کوڑ کی بیماری یا سفید داغ والے ہوں، ان کے جسم پر آپ ہاتھ رکھ دیتے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، وہ صحیح ہو جاتے تھے. اور یہ بات ادھر ادھر کی کتابوں سے نہیں، اللہ کی کتاب سے ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اندھوں کو صحیح کر دیتا ہوں، کوڑیوں کو صحیح کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام، اگر عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سارے کام صادر ہوں تو یہاں کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگا تھا کہ غیر اللہ سے ایسے کام نہیں ہو سکتے. نبی بھی تو غیر اللہ ہیں. یہی بات اگر ہم سلطان بغداد کے بارے میں کہیں تو یہ کہتے یہ کہانیاں ہیں ان کی. میرے عزیزو، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں؟ بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح سے معجزات دکھاتے تھے، امت مصطفیٰ کے اولیاء اپنی کرامات دکھاتے ہیں. کرامت حق ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ تھا. دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تو نرم ہو جاتا تھا. وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے جیسی شکل چاہتے تھے بنا دیتے تھے. لوہے کا لباس بناتے، لوہے کی ٹوپیاں بناتے، لوہے کی چیزیں بناتے. لیکن لوہے کو انہیں آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. تو اپنے ہاتھ میں جیسے ہم آٹے کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے وہ لوہے کو بنا سکتے تھے. یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ کہ آپ کو سارے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی، جنات کی اور سارے تقریباً مخلوقات کی بولیاں آپ کو سکھا دی گئی تھی. اور دوسری چیز آپ کو معجزے میں یہ دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جس طرف چاہتے ہوا اس طرف چلتی. فسخرنا لہ الریح، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہوا کو ان کے لیے تابع بنا دیا تھا، ان کے مسخر کر دیا تھا. پھر اتنا ہی نہیں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو ہوا میں اڑایا ہے. یہ ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا، وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت ہوا میں اڑتا اور جس طرف آپ چاہتے اسی طرف آپ کو وہ سفر بھی کراتا. یہ آپ کا معجزہ تھا. جنات پر آپ کو حکومت دی گئی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے یہ مختصر معجزات میں نے آپ کے سامنے رکھی. تقریباً انبیاء اکرام علیہ السلام کو معجزے دیے گئے. حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ جس چیز کے قائل نہیں تھے اسی چیز کو معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ دے کر بھیجا اللہ نے، مردوں کو زندہ تم کر کے دکھاؤ. جب نبی کر کے دکھا سکتے ہیں تو اللہ دوبارہ کیسے نہیں زندہ کرے گا. صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس بات کے انکاری تھے کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا، بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا. آدم علیہ السلام کیسے آ گئے دنیا میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تم اپنی قوم کو لے جاؤ ایک پہاڑ کے پتھر پر، پتھر سے کہو کہ اس میں سے اونٹ پیدا کر کے دیں. حضرت صالح علیہ السلام نے اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا تو پتھر سے ایک اونٹنی کا بچہ نمودار ہوا. اس اونٹنی کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے اور اپنی برادری سے اپنی نسل سے بھی نہیں، بلکہ پتھر ایک جامد چیز سے اونٹ پیدا ہوا. اس اونٹنی کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے. یہ معجزے کے طور پر دیا گیا تھا صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو. عزیزان گرامی وقار، ان انبیاء اکرام کو ان کے زمانوں کی جو ضروریات تھی، جو تقاضے تھے، وہ معجزے دیے گئے. اور سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان تمام انبیاء کے جو معجزات تھے وہ تنہا حضور کو عطا کیے گئے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. اے رسول پاک، یوسف کا حسن بھی آپ کے پاس ہے، عیسیٰ کا دم بھی آپ کے پاس ہے اور موسیٰ کا ید بیضا بھی آپ کے پاس ہے. وہ
तमाम खूबियां जो रखते थे अंबिया, या रसूल अल्लाह तन्हा आपकी जात में अल्लाह ने वो जमा किया। इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, जात हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक जात है, हजारों वस्फ इसमें जमा किए अल्लाह ने, हजारों वस्फ जमा किए। अब मौजज़ात मैं शुरू करता हूं, इसलिए कि हमारा वक्त बहुत तेजी से चलता है और वक्त की सुइयां हमें काटते हुए चली जाती हैं। अल्लाह हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए। इस बात को मैं महसूस करता हूं कि जब मीलाद मुस्तफ़ा हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तज़किरे हों, आपको भी एहसास होता होगा, आपको भी एहसास होता होगा, मुझे खुद एहसास होता है। 1.5 घंटा 2 घंटा या जिस कदर भी यहाँ बैठे हैं, कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। महफिल खत्म होती है तो हम घड़ियां देखते हैं, क्या हम इतनी देर तक बैठे रहे, पहलू में दर्द भी नहीं हुआ, पीठ में कमर में कोई कसक भी नहीं आई, इसमें इतना लगाव कैसे रहा। अजीज़ान गिराम वक़ार, इससे बाज़ उलमा ने यह मसला अखज़ किया कि जब मोहब्बत करने वाला मुहिब अपने महबूब के तज़किरे में रहता है तो उसे वक्त का अंदाजा नहीं होता। इसीलिए लोगों ने कहा क़यामत का दिन अगरचे 50,000 साल का हो, अगरचे 50,000 साल का हो, लेकिन जो लिवाउल हम्द के नीचे आ गया वो मेरे मुस्तफा की शान बयान कर रहा होगा। यहां तक कि कयामत का ये 50,000 साल का जो एक दिन है, रिवायात में बताया गया है, आशिकाने मुस्तफा को ऐसा लगेगा जैसे बिजली चमकी और खत्म हो गई। लोग कहते हैं कयामत आई भी और चली भी गई। वो लंबा दिन उनके लिए भारी होगा जो गुस्ताखी रसूल में अपनी पेट मरोड़ते रहते हैं, उनके लिए भारी होगा जिनके सीने रसूलुल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर नहीं है। अजीज़ान गिराम वक़ार, यही बात तो कब्र में भी है, यही बात। बाज लोगों को दफन किया जाता है, तज़किरा सुने और जी लगा करके सुने। मेरे आका की महफिल में बैठे तो सुस्ती और काहिली नहीं, बल्कि इसके आदाब हैं, आप वजू से बैठे, हमतन गोश होकर बैठे। हल्की सी भी सुस्ती आए तो अपने आप को कोसें कि नहीं, मैं मुस्तफा करीम की मीलाद में बैठा हूं, मेरे आका के तज़किरे में बैठा हूं। बाज लोगों को दफन किया जाता है, कब्र की जिंदगी मालूम है कितनी सख्त होती है। कहा गया वहां का 1 मिनट 1 साल के बराबर हो सकता है। मुर्दे पर वक्त ही नहीं गुजरता, वक्त ही नहीं जाता, वो रोज इंतजार करता है, रोज इंतजार करता है। लेकिन बाज मैयतें वो हैं जिन पर वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है। यहां तक कि कयामत का सूर फूंका जाता है, कब्रें खोली जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है, तो बाज मुर्दे ये कह करके उठते हैं, बारे इलाहा इतनी जल्दी कयामत आ गई, कल ही तो मेरे घर वालों ने दफन किया था, आज मैं मैदान महशर में जमा हो गया। जबकि वो 500 साल सो चुके होंगे, 1000 साल सो चुके होंगे। फर्क क्यों? बाज मुर्दों पर वक्त नहीं बीतता, बाज लोगों पर वक्त तेजी से चला जाता है। वजह यह है कि जिसकी कब्र में जलवे मुस्तफा नजर आ जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में आ जाएं और वो जलवे जहां आरा को देखने में मसरूफ हो, तो कयामत का सूर फूंक दिया जाएगा, वो उन्हीं जलवों में मस्त हो चुका होगा और उसे वक्त का एहसास नहीं होगा। ऐ अल्लाह हमें उस जमात में शामिल फरमा। अब हम मौजज़ात मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेरे मौला ने जो मौजज़े दिए थे वो अलग अलग हैं, हिस्सी मौजज़े, मानवी मौजज़े। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है, मैं उसको आखिर में अर्ज करता हूं। लेकिन एक बात याद रखें, हुजूर की पूरी जिंदगी मौजज़ा है, सब पूरी जिंदगी मौजज़ा है। आपके जो बयानात हैं वो हदीसें और मौजज़ा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चलना फिरना उठना बैठना सब मौजज़े की शक्ल में है, इसलिए कि इस तरह की चीजें आम आदमी कर नहीं सकता। जो ये दावा करे कि मैं हुजूर के बराबर हो सकता हूं, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको आज हमारा बयान जरूर सुनना होगा। मौजज़ात मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला, एक एक चीज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी कायनात को आज भी चैलेंज कर रही है, आजिज करके रखी है। तू कौन सी खेती से निकलकर बराबरी का दावा करता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात सुतूदा सिफात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बचपन की बात लेते हैं, आज पैदा हुए, मिलाद मुक़द्दस है और जमाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में यानी विलादत के जमाने में मक्का का माहौल था कि बच्चे परवरिश के लिए दायाओं के पास दे दिए जाते थे। वजह यह थी कि बच्चा शहर की गहमा गहमी से दूर रहे, उसकी जुबान महफूज रहे। देहात वालों की जुबानें वहां अच्छी होती थी, अरबी, और शहर में होता यह था कि हर जगह के लोग मक्का में आते थे, मिक्स ना हो जाए। तो मक्का वाले खास तौर पर अपने बच्चों की जुबान की हिफाजत के लिए शुरू के चंद दिन किसी दाया के पास रखते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ये वही जमाना है जब बनु साद कबीले की दाया औरतें हैं। एक कबीला है जिस कबीले की सारी खवातीन बच्चों को पालती थी और 2 साल के बाद ले जाती तो भारी मुआवजा मिलता था, उजरत मिलती थी, वो पैसों पर दूध पिलाती थी। इसी एतबार से बनु साद कबीले की खवातीन मक्का में आई। उन्हीं खवातीन में एक हलीमा सादिया भी हैं। वो कहती हैं जब मक्का पहुंचे मेरी ऊँटनी लंगड़ी थी, जिसकी वजह से मैं ताखीर से पहुंची। सारी औरतें मक्का में जो 9 मौलूद बच्चे थे सबके पास गईं और उनसे भावताव किया, मुआवजा तय किया और बच्चे ले ली। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं मैं ताखीर से पहुंची, तकरीबन बच्चे जा चुके थे।
ایک بچہ باقی تھا، وہ آمینہ کا در یتیم تھا. میں وہاں آئی، میں نے دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کون ہے اس بچے کا سرپرست. کہا بچے کی ولادت سے 6 ماہ پہلے ہی اس کے والد کا وصال ہو چکا ہے. حلیمہ کہتی ہے میں چھوڑ کر باہر چلی آئی. میں نکل آئی کہ باپ ہے نہیں بچے کا، میں اگر دودھ پلا بھی دوں 2 سال کے بعد مجھے اجرت دے گا کون معاوضہ دے گا؟ وہ کہتی ہیں پھر پورا مکہ چھان ماری، لیکن اب کوئی بچہ نہیں ملا. شام ہو گئی تھی، شوہر ساتھ میں تھا. حلیمہ سعدیہ سے شوہر نے کہا اے حلیمہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ یتیم کو ساتھ لے جائیں، یتیم در یتیم ہے، ساتھ لے جائیں. حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں دوبارہ واپس آمینہ کے گھر آئی. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے حلیمہ صبح تم بچے کو دیکھ کر گئی تھی پھر واپس آئی؟ کہا ہاں ہم خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھتی ہیں کہ اس در یتیم کو لے جائیں. حضرت آمینہ نے کہا لے جانا چاہے تو لے جاؤ، لیکن تمہاری امیدوں کے مطابق ہم معاوضہ نہیں دے سکیں گے، تمہاری امیدوں کے مطابق ہم اجرت نہیں دے سکیں گے. آمینہ نے کہا، حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے اب خالی ہاتھ نہ جانے کا ہم نے عہد کیا ہے، بچے کو لے لیتے ہیں. حلیمہ سعدیہ اس وقت تک بچے کو اپنے گود اٹھائی نہیں تھی، صرف دیکھ کر کے گئی تھی. گود میں جب لیا، حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے پیشانی سے لے کر تلووں تک ٹھنڈک پہنچ گئی تھی. پہلی مرتبہ گود میں لیا، اس کے بعد اس کے شوہر حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وہ باہر آئی. کہتی ہیں کہ میری ساری ساتھیاں، میری سہیلیاں جو بنو سعد قبیلے کی خواتین تھیں وہ جا چکی تھیں اور سارے سفر پر تھیں. میری اونٹنی لنگڑی اور پھر تاخیر بھی الگ، میں بچے کو لے کر کے اسی لنگڑی اونٹنی پر بیٹھی. اللہ اکبر، یہ پہلا معجزہ میرے آقا کا ہے. اونٹنی جو لنگڑی تھی بالکل صحت یاب ہوئی اور اتنی تیز دوڑنے لگی، اتنی تیز. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں بنو سعد قبیلے میں سب سے پہلے میں حاضر ہوئی. میرا بچہ جس کو میں لے کر آئی تھی عبداللہ کا در یتیم، سب سے پہلے بنو سعد میں حاضر ہوئی. اور کافی دیر کے بعد دوسری سہیلیاں ہماری بچوں کو لے آئی. انہوں نے آتے ہی ہم سے پوچھا حلیمہ تیری اونٹنی تو لنگڑی تھی، تیری اونٹنی کمزور و لاغر تھی، تو پیچھے رہ گئی تھی، اتنی تیز کیسے آ گئی؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں ہاں اونٹنی میری لنگڑی تھی لیکن سوار بہت ہی اعلیٰ تھا. جیسے ہی یہ بچہ اس اونٹنی پر سوار ہوا، نہ جانے اس میں طاقت کہاں سے آئی، سب سے پہلے میں حاضر ہوئی. ساری عورتوں نے محسوس کیا یہ ایک معجزہ نہیں. بنو سعد جو قبیلہ ہے وہ آج بھی ہے طائف کے قریب، آج بھی وہ قبیلہ ہے حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ جس کو بنو سعد کہتے ہیں. اس قبیلے والوں کا بیان ہے کہ یہ رات ایسی تھی پورے بنو سعد قبیلے کی بکریوں کے دودھ سے تھن بھر چکے تھے، سارے قبیلے والوں کی بکریوں کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں بچے کو گھر میں لے آئی تو عجیب سی راحتیں اور برکتیں اور ہوائیں چلنے لگی. لوگوں نے محسوس کیا آج تک بنو سعد قبیلے میں ایسی خوشگوار ہوائیں آئی نہیں تھی، لیکن لوگوں نے بعد میں یہ محسوس کیا یہ حلیمہ سعدیہ کے گھر جو بچہ آیا ہے اسی کی برکتیں ہیں. یہ کے بعد دیگرے لوگوں نے معجزے دیکھے بھی. حلیمہ سعدیہ کی جو بیٹی ہیں شیمہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن ہے، حضور کی دودھ شریک بہن ہے، وہ کہتی ہیں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لے کر رات میں بیٹھتی تھی. 1 سال کے نہیں تھے، 9 ماہ کے تھے جب میں گود میں لے کر بیٹھتی تھی. تاریک راتیں ہوں یا اجالی راتیں ہوں، کھلے آسمان کے نیچے میں آ کر بیٹھتی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حلیمہ کا گھرانہ لگا ہے. کہتی ہیں ہم مالدار نہیں تھے، کھیل کھلونے والی چیزیں ہمارے گھر نہیں ہوتی تھی، لیکن شیمہ کہتی ہیں جب محمد میری گود میں ہوتے رات کو 14ویں کا چاند چمک رہا ہوتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گود سے انگلی کو یوں اٹھاتے، چاند ادھر چلا جاتا، کبھی چاند ادھر جاتا، گود میں انگلی جس طرف کرتے وہ چاند ادھر ہی جھک جاتا تھا. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں چاند جھک جاتا ادھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. عزیزان گرامی کھلونا بنا ہے کون؟ جس سے پوری دنیا آج تک کھیل نہ سکی، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلونا بنا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات گود کے معجزات ہیں، گود کے معجزات ہیں. اب میں یہاں پر ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے ذہن کو میں صاف کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. بہت سارے لوگوں نے کتابوں میں بھی لکھ دیا. میرے عزیز بات کو سمجھا کرو، نبی بنائے گئے یہ جملہ توجہ، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے 40 سال کے بعد حضور نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا. نبی بنائے گئے الگ چیز ہے، وہ نبی کب بنائے گئے تھے یہ خود رسول پاک سے پوچھو، آپ کب نبی بنائے گئے تھے؟ ان کی کتابوں سے نہ پوچھیں گے، ہم حضور سے پوچھتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کو پانی اور مٹی میں گوندھا جا رہا تھا، آدم علیہ السلام کے خمیر کو گوندھا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا. یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور یہ لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے. اچھا چلو ٹھیک ہے، اس حدیث کو اگر نہیں مانتے، معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ معجزہ کب دیا جاتا ہے؟ جب نبی اپنی نبوت کو ظاہر کر دے.
اسے لوگوں کو قائل کرنا رہتا ہے، ایمان کی طرف بلانا ہوتا ہے، اپنی حقانیت کی دلیل پیش کرنی ہوتی ہے، تب نبی معجزہ دکھائے گا۔ یہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گود میں جو معجزے دکھا رہے ہیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر جو معجزے دکھائے جا رہے ہیں، تمہارے قول کے اعتبار سے 40 سال کے بعد نبی ہوئے تھے نا، تو معجزے تو 40 سال بعد دکھنا چاہیے۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں جو معجزے دکھ رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے وہ پیدائشی نبی تھے، اعلان کا حکم 40 سال کے بعد اللہ نے دیا، وہ نبی نبوت لے کر کے دنیا میں آئے۔ عزیزان گرامی، یہ معجزات کی ابتدا حلیمہ سعدیہ کے گھر سے ہوئی، اور اس کے بعد ایک دو نہیں کئی معجزے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیٹی شیمہ کہتی ہیں 2 سال کی عمر سے پہلے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام انسانوں کی طرح بڑے نہیں ہوئے ہیں۔ 9 مہینے کی عمر میں تو آپ تیر چلاتے تھے اور برابر نشانے پر، اور کبھی آپ نے ہکلا کر کے بات نہیں کی، جیسے بچے تتلا کر ہکلا کر بات کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو فرمائی، نہایت فصیح عربی میں گفتگو فرمائی، فرماتی ہیں کہ ایک بھی ایسا ٹوٹا ہوا جملہ محمد سے ہم نے سنا نہیں، یہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی۔ عزیزان گرامی، شیمہ کہتی ہیں 1.5 سال کی عمر میں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے آ جاتے تھے، بکریاں چرانے کے لیے آتے تھے۔ وہ کہتی ہیں جب بکریاں چرانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، جنگل میں یا صحرا میں جہاں پر بھی معاملہ، وہ کہتی ہیں میں ایک آدھ بکری کو لے کر جاتی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری بکریاں ہوتی۔ فرق یہ تھا کہ میں دھوپ میں چرا رہی ہوتی، لیکن ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ بنا رہتا تھا، ہمیشہ چھاؤں رہتی تھی، کبھی دھوپ براہ راست ان کے رخساروں کو نہیں مارتی، ان کے رخساروں پر نہیں پڑتی۔ یہ حضرت شیمہ کہتی ہیں، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہتی ہے ایک دن ایسا ہوا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1.5 سال یا 2 سال کی عمر کے آس پاس ہیں، اچانک 2 لوگ آئے اور ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک درخت کے نیچے لٹایا اور ان کا سینہ چاک کر دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ گھبرائی ہوئی بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی، 2 سال کی عمر تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی یا بیٹا جو حضور کے دودھ شریک تھے، وہ دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے اور کہا عجیب ایک بات ہم نے دیکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ کوئی انہونی 2 شخصیات آئیں، انہوں نے گرایا ہے اور سینہ چاک کر دیا ہے، اللہ نہ کرے کہ محمد کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں دوڑتی ہوئی اس مقام پر پہنچی، جا کر کے دیکھا درخت کے سائے میں وہ آرام کر رہے تھے، کوئی لوگ نہیں تھے، کوئی شخصیات نہیں تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا واقعی سینے کے اوپر کچھ نشانات نظر آ رہے تھے، اٹھایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 2 فرشتے آئے تھے، انہوں نے میرا سینہ کھولا اور دل نکالا، جنت سے لائے ہوئے تشت میں جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، میرے دل کو اس میں رکھا اور اس کے بعد پھر میرے سینے پر رکھا اور پھر بند کر دیا اور وہ چلے گئے، اس لیے کہ بچپن میں آنے والی عام انسانوں کی خصلتیں اس نور خدا محبوب خدا کے دل میں کبھی نہ آئیں، انہوں نے سارے وسوسوں کو میرے پاک کر دیا۔ یہ 2 سال کی عمر میں شق صدر کا معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شق صدر، سینہ پھٹ جانے والا یہ جو معجزہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 4 مرتبہ اس طرح سے ہوا۔ سینہ شق ہوا، فرشتوں نے آپ کا دل مبارک نکالا، جنتی پانی سے اور جنت کی نور و حکمت سے بھر دیا۔ میرے عزیزو، پھر میں سوال کرتا ہوں، تم تو کہتے ہو 40 سال بعد نبی ہوئے، پھر یہ معجزہ 2 سال کی عمر میں کیسے پیش آیا؟ معجزہ نبوت کے بعد ملنا چاہیے۔ نبی ہونے والا اپنی نبوت کی دلیل کے لیے لوگوں کے سامنے معجزہ پیش کرتا ہے۔ یہ تو میں نے بچپن کے وہ حالات بتائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان حالات کو دیکھ کر حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور پھر واپس وہ مکہ لے کر کے آئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر رہے۔ یہاں کے جو آپ کی زندگی پاک کے ایام ہیں وہ پھر اگلے کسی موضوع پر میں عرض کروں گا۔ آج معجزات مصطفیٰ ہمارا موضوع سخن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات بیان سے باہر ہیں، بیان سے باہر ہیں۔ کس چیز میں آپ نے معجزہ نہیں دکھایا؟ درختوں میں ہو، پتھروں میں ہو، جانوروں میں ہو، پرندوں میں ہو، مردوں میں ہو، آسمان کے تاروں، چاند، سورج میں ہو، کس چیز میں معجزے میرے آقا کے نہیں ہیں؟ ہر چیز میں۔ اور رزق میں وسعت اور برکت کے اتنے معجزے ہیں کہ پوری کتاب اس پر لکھی گئی۔ رزق میں برکت اور وسعت، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو تناول فرمایا اور کسی کو دے دیا وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ یہ معجزہ ایک بار نہیں کئی بار پیش آیا، کئی بار پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار 440 لوگ آئے، 440 لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا ہماری مہمان نوازی کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کو کھلاؤ۔ حضرت عمر نے کہا آقا میرے پاس ایک ہی آدمی کا کھانا ہے، ایک آدمی، یہ 440 ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کھجور انہیں دی اور فرمایا جاؤ جتنا کھانا ہے اسی میں سے کھلاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں لے گیا، 440 لوگ کھاتے رہے، میرا کھانا ختم ہی نہیں ہوا۔ وہ کھا کر چلے بھی گئے، میرا گھر پورا کھا لیا، پھر بھی کھانا باقی رہا۔ یہ رزق میں برکت اور وسعت کے ایک نہیں بے شمار معجزے ہیں میرے آقا کے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر
मक्का मुकर्रमा जा रहे थे उमरा की नीयत से, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मक्का वालों ने बीच रास्ते में रोक लिया था और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि लोगों के पास पानी खत्म हो गया, पानी नहीं था और एक कुआं करीब में था, वो भी सूख चुका था। वो कुआं आज भी मक्का में मौजूद है, हमने उसकी जियारत की है। आप इन सऊदियों ने 4 साल पहले शायद एक कंपनी को ठेके में दे दिया और उस कंपनी के अंडर अब वो कुआं है, अभी उसे खत्म नहीं किया गया। तकरीबन 14 सदियों पुराना कुआं आज भी मौजूद है। वो सूखा हुआ बिल्कुल सूख चुका था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुल्ली फरमाई और कहा उस कुएं में डाल दो। सहाबा कहते हैं हमने उस कुएं में पानी डाल दिया, थोड़ा सा कुल्ली का पानी था, कुआं लबालब भर गया। पानी से इतना भरा कि जितने लोग थे सबों ने उस कुएं से पानी पिया भी, वजू भी किया, जिसे गुस्ल की हाजत थी गुस्ल किया, अपने जानवरों को भी पिलाया। एक सहाबी से पूछा गया आप लोग कितने थे उस वक्त? वो कहते हम 1400 लोग थे, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर 1 लाख होते तो भी पानी कम ना पड़ता। और उसके बाद वो कुआं कभी सूखा नहीं, आज भी पानी उसमें मौजूद है। और एक कुआं बीरे शिफा जिसको कहते हैं, उसके मुतालिक मैंने ये सुना है कि वो निहायत ही खारी पानी, कड़वा पानी, जानवर भी नहीं पीते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बदर से वापसी के मौके पर उसमें अपना लुआब पाक डाला, वो पानी आज भी मीठा है, आज भी मीठा है। इन सऊदियों ने उसमें सीमेंट भर दिया, डामर डाल दिया, तारकोल डाला, केमिकल डाला, उनके एतबार से ये शिरक है। ये सब सुन्नी लोग आते हैं तबर्रुक समझ करके इस पानी को निकालते हैं, इसकी कोई असल नहीं, इसकी कोई सनद नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। और इस गुस्से में उन्होंने कुएं में हर चीज डाली, लेकिन पानी भी बड़ा जिद्दी है, हर चीज को निकल करके फिर बाहर आता है। सारी चीजें खत्म होती हैं। अभी अभी 6 महीने पहले के सफर में भी पानी पी करके आए, उन्होंने वहां पहरेदार लगाए। आज भी पता नहीं बुग़्ज़ किस बात का है, बुग़्ज़ किस चीज का है। तुम्हें सिनेमा थिएटरों से तकलीफ नहीं हुई, बीरे शिफा से इतनी तकलीफ? तुम्हें बीच खोलने में शर्म हया नहीं आई? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उशाक और मोहब्बत करने वाले अगर तारीख की किसी चीज को दिल और जान से यकीन के साथ अमल करते हैं और उन्हें शिफा भी मिलती है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? हैरत की बात है। अजीजा ने गिरामी वकार, एक बात, एक फार्मूला तो मुझे समझ में आता है, हर आदमी अपने बड़ों की रविश पर चलता है, हर आदमी अपने आकाओं को जरूर खुश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तबर्रुकात पर मर मिटते हैं, जान देते हैं, इसलिए कि हमारे आकाओं का तबर्रुक है। और ये हर उस चीज को मिटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि ये भी अपने आकाओं की नस्ल में से हैं। यहूदी हमेशा चाहते थे कि नाम मुस्तफा मिटा दिया जाए, हमेशा चाहते थे, तौरात में खुरच खुरच करके नाम निकाले इन्होंने। लेकिन आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई चीज तुम तारीख से नहीं मिटा सकोगे। बहरहाल रिस्क में बरकत और उसात के बेशुमार मौजज़ात हैं। एक बार तो कमाल की बात है, मकाम ज़ोरा पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। यहां सहाबा कहते हैं हमारे पास पानी फिर खत्म हो गया, पानी कुछ भी नहीं था, ना कुआं करीब में था, कुआं था तो कुल्ली फरमाई, कुएं का पानी बाहर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा याद होगा आपको, आपने लकड़ी से पत्थर पर मारा, एक मर्तबा 12 चश्मे बाहर निकले। कुरान पाक में है, कुरान ने फरमाया फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, 12 चश्मे पानी के निकले थे। और इसलिए कि उनकी उम्मत में 12 कबीले थे, 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे निकल गए। किस चीज से मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा? अपने असा से। किस पे मारा? पत्थर पे। पत्थर से 12 चश्मे निकले। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर में, सहाबा तशरीफ लाए, शिकायत की पानी की। अल्लाह अल्लाह, मैं यहां पर अकीदे पर कुर्बान जाऊं सहाबा के, उनसे क्यों नहीं कहते पानी बरसाना पानी देना अल्लाह का काम है? वो सहाबा हुजूर के पास बार बार क्यों आ जाते थे? खाना नहीं है तो हुजूर के पास, पानी नहीं है तो हुजूर के पास, बीमारी है तो हुजूर के पास। इसलिए कि उन्हीं सहाबा का अकीदा बरेली के इमाम ने लिया है, जिनका कहना था शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मांगने के लिए आते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसों का मोहताज बनाया, दर दर की ठोकरें खाते हुए आज भी जलील खार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हम मोहताज हैं तो मदीने के ताजदार के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगेंगे। इसलिए मांगते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। हम खालिक समझकर, हम रसूलुल्लाह को राज़िक समझकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो रज़्ज़ाक़े हकीकी के नायब हैं। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। ये आला हज़रत ने फरमाया। बहरहाल
रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के। पानी यहां पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूं या तो वजू कर सकता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह वाह, पंजाब रहमत की। पंजाब रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है इसको इसलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिर्फ दस्ते मुकद्दसा में रहमत के पंजाब थे। 5 उंगलियों से 5 चश्मे निकले। और उस वक्त सहाबा फरमाते हैं हम तकरीबन 300 लोगों ने उससे वजू भी किया, पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किस पानी से? उंगलियों से निकले हुए पानी। अब मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, ये है मौजिजा जिसको खर्क़े आदत कहते हैं, जो अकल में ना आए। अकल में ना, हाँ एक बात तो समझ में आती, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी थी पत्थर पर और पत्थर से 12 चश्मे निकले। मौजिजा वो भी था, लेकिन हमने दुनिया में बहुत सारे फाल्स देखे हैं जो पत्थरों से ही निकलते हैं। नहीं देखा आपने? पहाड़ों से पानी का निकलना आम सी बात है, लेकिन नूरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिजा तो ये है, दुनिया ने आज तक ना सुना होगा ना देखा होगा। पत्थरों से निकलने वाला पानी तो देखा है, उंगलियों से निकलने वाला पानी सिर्फ ताजदार मदीना के यहां है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कमाल का मौजज़ा था। ये खाने पीने के मामलात में एक दो नहीं, बहुत से मौजज़ात हैं। फिर आगे बढ़ो, जंगे खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी। वाकया ऐसा था, मेरे इन 12 रोजा उन्वानात में एक उन्वान है इंशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सारे गज़वात, हुजूर की जंगी हिकमतें क्या थी, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उसमें अर्ज करूंगा। खंदक एक जंग हुई है, उसका नाम ही ग़ज़वा खंदक इसलिए कि मदीने के अतराफ में एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी, एक खाई खोदी गई थी। वजह यह थी कि दुश्मन पूरी की पूरी फौज लेकर मदीने में दाखिल ना हो, इसलिए कि जब दुश्मन फौज लेकर अपने शहर में आएंगे, शहर में तहस नहस करेंगे, बर्बादी करेंगे, बाहर ही निपट लिया जाए तो घर तो महफूज रहेंगे। जंग होगी, कुछ तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। जैसे देख रहे हैं इराक तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया। यही जंग अगर अमेरिका में होती तो क्या वो बचा होता? जहां जंग होती वहां के घर उजड़ जाते। मदीना तैयबा से बाहर जंग के लिए खंदक खोदी गई। अब ये खंदक खोदने में काफी दिन लग गए। सहाबा उस जमाने में भूखे प्यासे फाका कशी में खंदक खोदते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सहाबा ने खोदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने हाथ से खंदक खोदी है। एक बार सहाबा फरमाते हैं बड़ा पत्थर आ गया, किसी से नहीं टूटता था, हिलता भी नहीं था। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खबर दी, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, मेरे आका का एक मौजज़ा ये भी था, जितने सहाबा थे उनके पास जितनी ताकत थी, सबसे ज्यादा ताकत मेरे मुस्तफा के पास भी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के नामवर पहलवान अबू दुजाना या कुछ और नाम है मैं भूल रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके साथ कुश्ती लड़ी, जिसको पूरे अरब ने कभी नहीं पछाड़ा था। 3 मरतबा हुजूर पाक ने उसको पीठ लगा दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में कुदाल लेकर के उस पत्थर को निकालने आए, एक उस पर मारी जरब, चिंगारी उछली और रोशनी आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी मारी, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी मर्तबा वो पत्थर टूटकर टुकड़े हो गया, निकल गया। सहाबा ने पूछा कि हुजूर, हर आपने पत्थर पर जब भी कुदाल मारी चिंगारी निकली, आपने जुबान से कुछ कहा? कहा जब पहली मर्तबा मैंने कुदाल मारी, मैंने देखा ईरान फतह हो चुका है। कुदाल यहां मदीने में मारी जा रही है और खबर ईरान के फतह होने की दी जा रही है। दूसरी कुदाल मारी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमन फतह हो चुका है। बाज़ रिवायात में अलग अलग मुल्कों के नाम मुझे मिले। बहरैन के महल्लात को फतह होते हुए मैंने देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबों में उस पत्थर को खत्म कर दिया और उसी वक्त ईरान के, मुल्क रोम के और बहरैन के फतह होने की बशारतें दी। यहां तक एक हदीस में है कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल के फतह होने की खबर दी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के 800 साल के बाद फतह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के ज़ेरे नगी आया। जहां जहां की खबरें हुजूर ने दी थी, सब मुल्क फतह हुए, आज भी वो दायरा इस्लाम में है, आज भी मुसलमानों के ज़ेरे नगी हैं। अब यहां पर जो मौजज़ा हुआ, एक तो पत्थर का टूटना और गैबी खबरें देना, दूसरी बात हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीज सहाबी थे। वो आते हैं अपनी बीवी से कहते हैं मैं देख रहा हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे हुए। क्यों बांधा जाता था उस वक्त? इसलिए कि पेट अगर ढीला रहे, भूख की शिद्दत से बार बार ख्वाहिश खाने की होती रहे, उसको टाइट कर लिया जाए तो बार बार भूख न लगे। ये उस वक्त मामूल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधे। हजरत जाबिर कहते हैं मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इस हालत में मेरे आका काम भी कर रहे हैं।
जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर वहां से करीब था खंदक के। उनकी बीवी से उन्होंने कहा कुछ खाने को हो तो बना दो। उन्होंने कहा घर में थोड़ा सा आटा है, जौ का आटा है, उसकी चंद रोटियां बनेंगी, 4 या 5 रोटियां बनेंगी, और एक बकरी का बच्चा है 6 महीने का होगा, बस इतना है। कितने लोग खा सकते हैं आप ही देखें। कहा इतना ही ज़बह कर, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, और मैं रहूंगा, मेरे घर वाले रहेंगे, खिला देंगे। वो आए, कान में आकर के हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, हमने ज़बह किया है, थोड़ा सा आटा है, आप अबू बकर उमर घर पर तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। कहा जाबिर जाओ तुम खाना बनाओ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं हांडी चूल्हे से ना उतारो और रोटियों के टुकड़े ना करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर के वो जाने लगे थे, अभी हुजूर ने पलटकर जितने सहाबा थे कहा ए मेरे सहाबा, जाबिर के घर में सबकी दावत है, चलो। जाबिर के घर में दावत, 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा ए खातून बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी, पूछती है ए जाबिर आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, साहबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी, कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआब पाक डाला और उसके बाद फरमाया निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी। शाम हो गई, 1500 सहाबा खा लिए, अभी मेरी हांडी में आधा खाना बाकी ही रहा। ये मौजज़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रिस्क में वुसअत और बरकत सिर्फ लुआबे पाक से। जो बराबरी का दावा करते हैं वो भी अपने घर की हांडियों में थूक के दिखाएं, तुम्हारे घर वाले ना खाएं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे लुआब लगा दें, 1500 जलीलुल कद्र सहाबा खाएंगे भी और हांडी में बचा भी रह जाएगा। अजीज़ान गिरामी, बराबरी का दावा ना करो, वरना थूकोगे तो मर जाओगे तुम्हारे घर में, कभी जहर ना हो जाए तुम्हारे थूक में, थूकोगे तो बच्चे मर भी जाएंगे। बहरहाल ये मौजज़ा एक ही नहीं पेश आया, 3-3 मौजज़े यहां पर आए, 3-3 मौजज़े। हज़रत जाबिर के घर में तन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत के लिए आए भी। उसके बाद दूसरी बात ये भी हुई, उनके घर में एक हादसा हो गया था। उनके घर में हादसा ये हुआ, बकरी को ज़बह किया था बाप ने, हज़रत जाबिर ने, उनके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूं अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर दिया, गला काट दिया। और जैसे ही खून निकलने लगा, मां ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी, वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा, नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ 2 बच्चों का इंतकाल किस वक्त, जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हज़रत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे, यहां दोनों बच्चे फौत हो चुके थे। लेकिन उस वफाशियार खातून के जज्बे को हजारों सलाह। दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं, मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी माँ का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून चादर उड़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए, उसके बाद हज़रत जाबिर से कहा जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहाँ हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा खातून कहाँ हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहाँ हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहा वो बीमार थे? कहा वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही हैं, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हज़रत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहां सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हज़रत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हज़रत जाबिर कहते हैं मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए।
موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ تم نے سنا ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کے گھر میں جو فوت شدہ شہزادے تھے انہیں زندہ بھی کیا اور اپنے دسترخوان پر بٹھایا بھی. اور یہ بچے صرف تھوڑی دیر کے لیے زندہ نہیں ہوئے تھے, پھر ایک لمبی زندگی انہوں نے گزاری میرے آقا کی صحبت میں, اور حدیثیں بھی روایت کی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ. دو معجزے ایک ہی گھر میں. تیسرا معجزہ یہ ہے, یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھر پر جائیں اس گھر کے رحم و کرم کی باتیں نہ پوچھو, وہاں برکت ہی برکت ہے. پورا کھانا کھا کر جب صحابہ چلے جا رہے تھے ساری ہڈیوں کو جمع کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی بکری کا 6 ماہ کا بچہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بکری کھڑی ہو جا. بکری اپنا کان جھاڑتے ہوئے کھڑی ہو گئی. حضرت جابر کو ان کی بکری واپس دی گئی. عزیزان گرامی, یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناز ہیں اور ان کے انداز ہیں. جس گھر میں گئے ساروں کو کھلایا بھی, اور کھلانے والے کے بچوں کو بھی زندہ کیا, بکری کو بھی زندہ کیا. تمہارا مال تمہیں دے دیا گیا اور سب کو کھلا بھی دیا گیا. رزق میں وسعت و برکت کے ایک دو نہیں بے شمار معجزے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. میرے عزیزو, ان کے علاوہ جو معجزات بڑے ہیں جس کو شق القمر کا معجزہ کہا گیا ہے اور رد شمس کا معجزہ کہا گیا ہے. شق القمر چاند کے ٹکڑے کر دینا, رد شمس سورج کو پھیر دینا, یہ بڑے معجزات میں سے ہے جن کے تذکرے احادیث کی کتابوں میں ہے اور صحیح احادیث میں موجود ہے. مکہ مکرمہ میں بھی جادوگر تھے, لوگ جادو سمجھتے تھے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کئی لوگوں نے جن جن معجزات کا سوال کیا حضور پاک نے وہ انہیں کر کے دکھایا. ایک عربی شخص, ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں آپ کو اللہ کا رسول کیسے مان لوں؟ میری عقل ہے, آپ کسی استاد کے پاس نہیں گئے, میں نے کبھی آپ کے متعلق سنا نہیں کہ کوئی استاد آپ کو پڑھایا, پھر بھی آپ کے زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ کمال کے ہیں. بہرحال میں آپ کو اللہ کا رسول کیسے تسلیم کروں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا میں تجھے یہ سامنے والے درخت سے کہلوا دوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو مان لے گا؟ اس نے کہا ہاں مان لوں گا, درخت بھلا بات بھی کر سکتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اس درخت سے کہہ دے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. حضور نے نہیں بلایا, اس دیہاتی سے کہا, یہ بات توجہ چاہتا ہوں اس نقطے کو سمجھو, حضور حکم دیں درخت آ جانا چاہیے نا. حضور نے فرمایا اس دیہاتی سے جو دیکھنے آیا تھا جا تو خود بول کہ اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. وہ گیا دیہاتی, درخت کو مخاطب کر کے کہا اے درخت تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. حدیث پاک میں وہ درخت اپنی جڑوں سمیت باہر آئے, کافی بڑا درخت ہے اور جھومتے ہوئے جیسے پنڈلیوں پر انسان چلتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں آیا اور ایسے جھکا جیسے انسان رکوع میں جھکتا ہے. اور اس کے بعد اس درخت سے آواز آنے لگی اشہد انک رسول اللہ, گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درخت تو اپنے مقام پر واپس چلا جا. وہ درخت پھر وہی چلا گیا جہاں تھا وہیں. آج بھی مکہ مکرمہ میں اس درخت کی جگہ پر ایک مسجد بنائی گئی ہے. یہ ترکیوں کی بدولت بنی تھی, وہابیوں کی بدولت نہیں. اس مسجد کو مسجد شجرہ کہتے ہیں, درخت والی مسجد. اس دیہاتی نے بعد میں کہا اے اللہ کے رسول, جب درخت آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں, ان سے زیادہ حق تو انسانوں کا ہے. میں سجدہ کروں آپ کو, میں اللہ کا رسول مانوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ حلال نہیں کیا, سجدہ صرف اللہ کا ہوگا. ہاں اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ایمان لایا. میں یہاں بتانا چاہتا ہوں معجزہ وہ ہے رسول جو کہہ دے وہ ہو جائے, لیکن یہاں تو رسول نے درخت کو نہیں کہا, اس دیہاتی نے جا کر کہا, وہ بھی ابھی ایمان نہیں لایا تھا, ایمان لانے سے پہلے جا کر کہا اے درخت تجھے رسول بلا رہے ہیں. پتا چلا رسول کا غلام جو ہوتا ہے, رسول سے جس کی نسبت ہو جائے, جس کا کنیکشن مضبوط ہو جائے, وہ بھی اگر مخلوقات کو حکم دے دے تو اس کے حکم کی وہ پابندی کرتے نظر آتے ہیں, اس کے حکم کی پابندی کرتے نظر. درخت سے پوچھتے اگر تم اے درخت کیا تو ایک دیہاتی کی بات مان کر اپنی زمین کی جڑوں سے نکل آیا, یہ دیہاتی بھلا ہے کون, تو اس کی بات کیسے مان لیا؟ تو درخت تمہیں اپنے عالم ارواح میں غالباً یہ جواب دے دے. وہ کہے گا نادان تو یہ نہ دیکھ کہ وہ دیہاتی مجھے بلانے آیا تھا, یہ دیکھ وہ کس کے حکم سے آیا تھا, جس کا حکم تھا اس کے حکم پر میں بجا لانے کے لیے اس عمل کو کیا. عزیزان گرامی وقار, یہ درختوں کے معجزے یہ ایسے نہیں ہیں کہ صرف ہم لوگوں نے لکھے ہیں. تاریخ کے اوراق آج اس بات کے شاہد ہیں کہ مکہ کے کفار و مشرکین بھی ان معجزات کو دیکھتے رہے. ان معجزات کو انہوں نے دیکھا, درخت کا نکل کر کے آنا, ہرن کا بات کرنا حضور سے, اونٹ کا بات کرنا, بھیڑیے کا گفتگو کرنا, یہ مکہ والوں نے سنا بھی ہے. فصیح عربی زبان میں ایک بھیڑیا گفتگو کر رہا تھا مکہ میں. ایک آدمی نے, مکے والے نے دیکھا بھیڑیا گفتگو کر رہا ہے عربی میں, اس کا شکار اس نے چھین لیا تھا. اس نے کہا اللہ نے جو مجھے رزق دیا تو نے چھین لیا. اس نے پلٹ کر کے کہا کیا جانور بھی عربی بولتے ہیں؟ اس بھیڑیے نے جواب کیا دیا سنی. اس بھیڑیے کا جواب عاشق رسول ہوگا. اس نے کہا اے نادان, جانور کا بات کرنا اتنے تعجب کی بات نہیں, اس سے بڑے تعجب کی بات تو یہ ہے اللہ کا سب سے مقدس رسول مکہ میں ہے اور تو ایمان نہیں لاتا. اس سے بڑا تعجب یہ ہے
اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ جانور بھی یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ و افضل ہیں، اشرف و اکمل ہے۔ عزیزان گرامی وقات، ایک بار ابو جہل نے پروپیگنڈا پھیلایا کہ آؤ دیکھتے ہیں محمد کی بہت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بہت سارے لوگ قائل ہو گئے، یہ جو کچھ بھی دکھاتے ہیں زمینوں پر دکھاتے ہیں۔ خط لکھ کر کے یمن کے ایک بہت معزز شخص جن کو حبیب یمنی کہتے ہیں بلایا۔ ابو جہل کی اچھی دوستی تھی، تجارت کی ساتھی داری رہی ہوگی۔ حبیب یمنی کو کہا ہمارے ہاں ایک ایسا شخص نکلا ہے جو ایسے ایسے دعوے کر رہا ہے، آؤ۔ اس حبیب نے کہا میں تو اپنی آنکھوں سے آ کر کے دیکھوں گا، اگر وہ جادوگر ہے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ وہ کیسے جادو کرتا ہے، مجھے بھی تھوڑا علم ہے۔ وہ شخص حبیب یمن سے نکل کر کے مکہ آیا۔ ابو جہل نے سارے لوگوں کو جمع کیا، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ جو کچھ دکھاتے یہ معجزہ ہے تو اب ہمیں زمینی کرتب کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مکہ والوں کا یہ عقیدہ تھا جادوگر جو بھی دکھا سکتا ہے وہ زمین پہ، آسمان پہ نہیں دکھائے گا، آسمان پہ جادو نہیں چلتا۔ آج بھی کوئی جادوگر آسمان پہ جادو کر کے دکھائے نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا زمین کی بہت ساری چیزیں دیکھی، آسمان پہ کچھ دکھاؤ۔ یہ 14ویں کا چاند اس رات چمک رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں تو اس شخص نے کہا حبیب جو یمن سے آیا تب تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے، اگر آپ کا حکم آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل ابو قبیس ایک پہاڑی ہے مکہ میں، اس کے نیچے کھڑے تھے، سارا مجمع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کی طرف یوں اشارہ فرمایا، اچانک چاند شک ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف نظر آ رہا تھا۔ یہ ایسا نہیں کہ کرتب دکھانے والے یوں توڑ کر یوں بٹھا دیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شق القمر کا معجزہ دکھایا وہ آدھی رات تک ٹکڑوں میں ہی رہا، منٹ 2 منٹ 5 منٹ نہیں، آدھی رات تک ٹکڑوں میں رہا۔ اور یہ بات صرف مکہ والوں نے نہیں، جادو ہو تو سامنے والوں کو دکھے۔ میاں اب تو کمال آسمان پر ہوا ہے، چاند ایک شہر میں طلوع نہیں ہوتا، پوری دنیا میں طلوع ہوتا ہے، پوری دنیا میں۔ اب میں آپ کو بتاؤں چند تاریخی باتیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی چاند کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ راجا چرمن جو کاسرگوڑ کیرلا کے رہنے والے، آج بھی اس راجا کا فورٹ موجود ہے، وہاں سے اس نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا اور اس نے اس رات کو نوٹ کر کے رکھ لیا کہ فلاں فلاں رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ پھر جب حضرت مالک بن دینار تشریف لائے ہیں، ہندوستان آئے ہیں اور ان کے کمالات کو دیکھ کر کے اس نے کہا ایک رہسیہ ہے، ایک معمہ ہے جو حل نہیں ہوتا، میں نے ایک رات چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا وہ میرے آقا کی انگلیوں کی برکت تھی۔ کہا وہ کون ہے، کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مکہ مکرمہ میں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق مالک بن دینار نے جب بتایا، اس راجا نے اسی وقت سفر کا ارادہ کیا اور اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ سفر کے لیے روانہ ہوا، مکہ مکرمہ پہنچا بھی اور اسلام کی دولت سے مشرف بھی ہوا۔ جہاں تک یہ تاریخ ملتی ہے، واپسی میں درمیانی راستے میں اس کا انتقال ہوا اور مسقط سلالہ کے قریب غالباً جو عمان میں ایک شہر ہے وہاں پر تدفین بھی عمل میں آئی، آج بھی مزار مبارک ہے۔ یہ تاریخ کی وہ سچائیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ صرف مکہ کے کافروں نے معجزہ شق القمر نہیں دیکھا، ہندوستان کو بھی فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے درمیان سے بھی اگرچہ وہ کفرستان میں رہنے والا راجا لیکن بعد میں اسلام میں آ کر کے اس نے ہم سب کا کفارہ ادا کیا ہے، معجزہ شق القمر کو دیکھا بھی اور انکار نہیں کیا۔ اس سے یہ معلوم ہونا چاہیے ہندوستانی وہ ہو جو میرے آقا کے معجزوں کو دیکھے تو انکار نہ کرے بلکہ ایمان لے کر کے آئے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ یہ حقیقی ہندی ہونے کی دلیل بھی ہے، جو ہندوستانی مسلمان ہے وہ حضور کے علم غیب کا انکار نہ کرے۔ صحابہ نے انکار نہیں کیا تھا، صحابہ نے نہیں کہا تھا پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے۔ اگر تم ہندوستان میں رہ کر کے اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو میں کہتا ہوں دیش دروہی تو اصل یہی ہے۔ سب سے پہلے عزیزان گرامی وقار، اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر کو جو ہوتے ہوئے حبیب یمنی نے سامنے دیکھا۔ اچھا، اور ایک دوسری تاریخ، چین میں، چائنا میں آج بھی ایک جگہ ہے، ایک مسجد ہے جہاں پر عبارت تحریر لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اس کی ایک تصویر لائی تھی اور جن لوگوں نے وہاں وزٹ کیا ہے انہوں نے بھی بتایا کہ وہاں پر تاریخ لکھی ہوئی ہے چائنا میں کہ آج کی وہ رات ہے کہ یہاں کے علاقے والوں نے آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ چائنا میں اسلام کہاں آیا تھا؟ اس وقت کوئی اسلام اور ایمان والا نہیں تھا، اس کے باوجود لوگوں نے جو دیکھا وہ دیوار پر لکھا ہوا ہے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں ہیں اور اس کا انکار کفر ہے، اس لیے کہ شق القمر کا معجزہ خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ جائے گی تو چاند پھٹ جائے گا۔ اس کی تفسیر میں فرمایا چاند خود سے نہیں، حضور پاک کی انگلیوں کے اشارے سے پھٹا ہے، یہ معجزہ۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر کے حبیب یمنی نے کہا اچھا یہ تو ہم نے دیکھ لیا لیکن اللہ کا رسول وہ ہے۔ دیکھیں اب یہ عقیدہ ہے، اصل عقیدہ۔ کافر بھی عقیدہ یہ رکھتے تھے رسول وہ ہوتا ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے۔
اس نے یہ اپنی شکایت نہیں کی, کہا میرے دل میں ایک بات ہے جو چبھ رہی ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ کون کہا؟ حبیب یمنی نے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے کہ تیری ایک بیٹی اپاہج ہے, لنگڑی ہے اور کمزور ہے, اور اس کے جسم میں کمزوریاں ہیں پیدائشی طور پر, تجھے ہمیشہ اس کا دکھ ستاتا ہے, کاش وہ بچی صحیح ہو جائے. حبیب یمنی نے کہا بالکل میرے دل کی بات آپ نے بتائی, اور کلمہ طیبہ پڑھا. کلمہ طیبہ نہیں پڑھا, کہا کہ میں آپ کو پھر سے ملاقات کرتا ہوں, پھر سے ملاقات کرتا ہوں. ابو جہل بہت بہکانے کی کوشش کرتا رہا. حبیب جو ہے یمن کے سفر پر چلا گیا, واپس گیا, اسی شش و پنج میں تھا کہ آخر کوئی شخص میرے گھر کی بات کیسے بتا سکتا ہے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمن کبھی ادھر آئے نہیں, میرے گھر میں معذور لڑکی ہونے کیسے پتا. وہ یمن اسی شش و پنج میں گھر آیا, دروازہ کھولا تو دیکھا اس کی بیٹی بھلی چنگی چلتی ہوئی آ رہی, اور کیا کہہ رہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حبیب گھبرا گیا, کہا اے خاتون, اے میری بیٹی, یہ تو بھلی چنگی کیسے ہو گئی اور تیری زبان پر یہ کلمہ کیسے آیا؟ وہ کہتی ہے آج سے چند روز قبل میں رات کے وقت آرام کر رہی تھی بستر پر, درد شدت کا تھا, اسی اسنا میں نے گھر کے دیوار پر, گھر کے دروازے سے ایک نورانی شکل کے بزرگ کو آتے ہوئے دیکھا. کہا وہ کیسے تھے؟ کہا ان کی آنکھیں ایسی تھی گلابی رنگت والے چہرے کے جن کی بھویں ملی ہوئی تھی, زلفیں کندھوں تک لٹک رہی تھی, امامے کا شملہ اس طرح تھا, پورا حلیہ میرے آقا کا وہ بتانے لگی. کہا انہوں نے آ کر کے مجھ پر دم کیا اور میرا جسم صحیح سلامت ہو گیا, اور انہوں نے کہا اے بچی تو یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتی, انقریب تیرا باپ بھی پڑھے گا. میں نے کلمہ پڑھ لیا. وہ کہتا ہے حبیب یمنی, اے خاتون تم مجھ سے پہلے پہنچ گئی, اب میں گھر میں نہیں واپس مکہ جاتا ہوں. واپس آیا اور دار اسلام میں داخل ہوا. ابو جہل کو کوسنے لگا اور کہا اے ظالم, تو نے جادوگر کہہ کر کے بلایا تھا, محمد کے متعلق کیا کیا پروپیگنڈا پھیلایا تھا. اور ابو جہل سے کہا بات تو اچھی ہی ہے تیری, تو نے جادو دکھانے کے لیے بلایا تھا, لیکن میں تو ایمان کا سرشتکار ہو گیا, میں ایمان کے پیکر میں ڈھل گیا. اللہ کا احسان ہے میرے عزیزو, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ دکھانے کے لیے لوگوں نے کہا تین معجزے اس وقت دکھائے, چاند کے ٹکڑے بھی کیے, اس کی بیٹی کے گھر میں اس کو صحت بھی دیا, اور پھر اس کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا. عزیزان گرامی, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو کمالات اور معجزات علم غیب سے متعلق ہیں وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے. میرے آقا کیا کیا جانتے تھے, کیا کیا نہیں جانتے تھے, یہ ہم سب کو کہنا ہی نہیں چاہیے. پہلی بات, تم ہوتے کون ہو حضور کا علم ناپنے والے؟ تم یہ کہو کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا, یہ نہیں معلوم تھا, یہ نہیں معلوم تھا. تجھے کیا کیا معلوم ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں حضور یہ نہیں جانتے تھے, حضور یہ نہیں جانتے تھے. ظالموں, ذرا اپنے علم کی خیر مناؤ, اپنے ایمان کی خیر مناؤ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. اب اللہ نے کیا کیا سکھایا پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ, اے رب تو اپنے نبی کو کیا کیا سکھایا ہے. اللہ رب العزت جانے اور اس کا رسول جانے کہ وہ کیا سکھایا اور انہوں نے کیا سیکھا ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ میں عرض کروں, اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. چاند کا شق ہونے کا معجزہ. دنیا میں دو بڑی چیزیں ہیں جو طاقتور, ایک چاند اور ایک سورج. چاند تک پہنچنے کے دعوے تو کیے ناسا والوں نے, اور سورج پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جل رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس کا جو والٹ ہے وہ تو تم جلا دے گا. ابھی پہنچے نہیں ہیں. چاند میں پہنچے تھے یا پھر فلم یہیں سے بنائے تھے, اس پر بھی بہت سارے ڈیبیٹ چل رہے ہیں. بہت سارے لوگ انہی کے لوگ مانتے بھی نہیں چاند پر تم گئے نہیں تھے, فلاں اسٹوڈیو میں کھڑے ہو کر کے سب فوٹو بنا کر کے لائے ہو. آج میری گفتگو کا یہ حاصل نہیں ہے, آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. وہ پہنچے تھے کہ نہیں پہنچے تھے اس سے میرے ایمان کا تعلق بھی نہیں. ہاں ہم کو اتنا معلوم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین پر کھڑے ہو کر کے بھی اشارہ کر دیں تو چاند ٹکڑے ہو جائے. اور سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے چاند کے متعلق, انگلینڈ کا ایک سائنٹسٹ ہے, اس نے کہا ہے چاند کے متعلق جو ہمارے پاس فوٹیج آئے ہیں بہرحال یا جو کچھ بھی, اس سے ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں اس میں دراڑ پڑی تھی, اس میں کبھی دراڑ پڑی تھی, کبھی یہ ٹوٹا تھا. ان کو معلوم نہیں توڑا کس نے تھا. بہرحال وہ بھی میرا ٹاپک نہیں ہے آج, سائنس اور سائنٹسٹ یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں, لیکن جب بات آئے گی انشاءاللہ عرض کریں گے. اب سورج کی طرف چلتے ہیں. بات یہ تھی مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک مقام پر آرام فرما رہے تھے جس کو صحبہ کا مقام بتایا گیا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کی اور حضرت علی کو کہا بیٹھ جاؤ, اور ان کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا اور سو رہے ہیں. اللہ کے حبیب جب آرام فرماتے صحابہ بہت خاموش ہو جاتے. حضرت علی نے یہ کہا بھی نہیں کہ میری نماز ابھی ہوئی نہیں, اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے. حضرت علی انتظار میں رہ گئے, کیا آپ بیدار ہوں گے تو اٹھوں گا اثر پڑھ لوں گا, لیکن اسی انتظار میں سورج غروب ہو گیا. حضرت علی کو دکھ ہوا کہ میری نماز چھوٹ گئی. لیکن میرے عزیزو, عقیدہ تو مولا علی کا ہے,
عقیدہ تو مولا علی کا ہے کہ نماز اللہ کی ہے، فرض ہے، اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، اٹھا دینا چاہیے تھا، میرے مولا کی نماز ہے، میں پہلے نماز پڑھ لوں، لیکن وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے سنا تھا اگر نماز کے دوران بھی رسول تمہیں بلا لے، نماز چھوڑ کر تمہیں رسول کی بات پر آنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے پکار لیا ان کو، آ جانا ہے، ان کو حکم ہے شریعت کا، وہ آ جائیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ بازار میں سامان لے کر کے آؤ، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، سب کام کر لیا، واپس آئیں تو کیا کریں؟ فرمایا اگر 2 رکعت ہوئی تھی تو باقی کی 2 رکعت وہیں سے کنٹینیو کریں، وہ باطل نہیں ہوئی جو چھوڑ کر گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چھوڑ کر گیا تھا کسی ایرے غیرے کے کام میں نہیں، اطاعت رسول میں گیا تھا۔ اس سے پتا چلتا ہے نماز اللہ رب العزت کا حکم بجا لانا ہے اور رسول کی اطاعت کے مطابق کرنا ہے۔ مولا علی اسی فارمولے پر عمل کر رہے تھے۔ ادھر اگر نماز قضا ہو گئی تو ادا کر لوں گا، حبیب کی نیند میں فرق آیا، کہیں گستاخی اور توہین ہو گئی تو ایمان میں فرق نہ آ جائے۔ مولا علی خاموش رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں جان رہے تھے حضرت علی کی نماز چھوٹ رہی ہے؟ کیا حضرت علی کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ دیکھا، پوچھا علی غمگین ہو؟ کہا اثر نہیں پڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو یہ درس دیا ہے اس دن، صرف مولا علی کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے، کہ جو محبت مصطفیٰ میں چیزیں فنا ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں اسے سورج بھی پلٹا کر کے ادا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا کہ جہاں تو ڈوبا ہے پلٹ آ۔ سورج پھر واپس طلوع ہوا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں ہم نے پہلی مرتبہ سورج کو پچھم سے پھر سے نکلتے ہوئے دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے، ایسا نہیں کہ پورا نکلا، عصر کے مقام پر جو پیلا سورج ہوتا ہے وہیں تک آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے نماز ادا کی، سورج پھر واپس پھر غروب ہوا، اتنی ہی دیر کے لیے آیا پھر پلٹ گیا۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوچا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوچا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات، سورج کا پلٹانا یہ میرے آقا کے عظیم معجزات میں سے ہے، عظیم معجزات میں سے۔ کس کے لیے پلٹایا گیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے لیے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں، اب معجزات کی تاریخ میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے والا جو معجزہ ہے میں نے وہ بچوں کے متعلق بتایا۔ دوسری حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں حجون مکہ کے قریب جو جنت المعلا قبرستان ہے وہاں پر تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میرے ماں باپ کس حالت میں ہیں مجھے دکھا۔ حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کے متعلق یہ خبیث آج انگشت نمائی کرتے ہیں، انہیں کافر کہتے ہیں، انہیں مشرک کہتے ہیں۔ سنو حدیث پاک، یہ حدیث ثابت ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے التعظیم والمنہ فی ان ابوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ، کتاب ہے اس میں حدیث بھی ہے۔ فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ سے عرض کی اللہ تعالیٰ نے میری ماں آمنہ میرے باپ عبداللہ دونوں کو میرے سامنے حاضر کیا، وہ وفات پا چکے، سالوں پہلے وفات پائے، اور ان دونوں کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں بی بی آمنہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا، حضرت عبداللہ نے بھی میرا کلمہ پڑھا، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں وہ پاک ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پاکوں سے منتقل ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق جو عقیدہ رکھے گا کہ ان کے آبا و اجداد کافر تھے، تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اس سے بڑا بدبخت کون ہے، اس سے بڑا ایسا حرمان نصیب جو حضور پاک کے آبا و اجداد پر طعنہ زنی کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں تو بریلی کے امام نے یوں کہا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور سے لے کر آدم علیہ السلام تک کا جو گھرانہ ہے وہ سب گھرانہ نور کا ہے، اور نور کفر میں نہیں جا سکتا۔ عزیزان گرامی وقال، یہ معجزات کا باب تھا، جتنا بھی بیان کروں وہ کم ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بے شمار معجزے دیے۔ آخری بات جو شروع میں نے کہا تھا، اور معجزے اس مقام کے لوگوں نے دیکھا، اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ان کی قوم نے دیکھا، سارے نبیوں کے معجزے ان کے زمانے کی قومیں دیکھتی رہی۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ایک معجزہ ایسا دیا جو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، قیامت تک دیکھ سکتے ہیں، قیامت تک دیکھ سکتے ہیں، اور وہ معجزہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مقدسہ۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو کافروں کے سینوں پر آج بھی چیلنج بن کر کے پکار رہی ہے، ہمت ہے تو لاؤ اس طرح کی ایک کتاب جس میں اللہ رب العزت نے معجزات کے کمالات
हालात रखे हैं, बल्कि कुरान आज भी चैलेंज कर रहा है, ए अमेरिका, ए रूस के सुपर पावर, ए रशिया वालों, तुमने एटम बम बहुत बना लिए, मिसाइल पेट्रोल बहुत बना दिए, लाओ अल्लाह के कलाम के एक मिसल जिसको कुरान में मोतियों के तारों में जिस तरह बांधा गया है, जिसकी इब्तिदा सूरह फातिहा से होती है, जिसकी खत्म नास पर होती है। अल्लाह ने पूरी किताब लाने के लिए तो चैलेंज किया ही था, बाद में कम किया गया और कहा गया पूरी किताब नहीं ला सकते, 10 सूरतें ला करके दिखा दो, 10 सूरतें इस तरह ला कर दिखा दो। 10 सूरतें नहीं ला सके, फिर अल्लाह ने फरमाया चलो 10 आयतें ला के दिखा सको। ऐ मेरे अजीजों, फख्र से कहो, ऐ मुसलमानों, आज भी जिंदा जावेद मौजज़ा रसूलुल्लाह का हमारे दरमियान मौजूद है, वो अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा है। कोई अगर तुम्हारे हक्कानियत की दलील तुमसे पूछे, तुम्हारा मजहब हक है, क्या दलील है, उसके सामने कुरान पेश कर देना। कुरान 14 सदियों पहले आज के होने वाले वाकयात बयान कर रहा है, तेरे भी पास इसका कोई जवाब है तो ला करके दिखा दे, इसलिए कि रसूलुल्लाह का मौजज़ा है। दूसरा मेरी तरफ से चैलेंज है, सारे कंप्यूटर, सारे वेब, जितने भी इंटरनेट की दुनिया है, सारे हैकर जो इस जमाने में बड़ी बड़ी बैंकों को हैक करते हैं, सबसे मेरा चैलेंज है, आओ अल्लाह की किताब कुरान मुक़द्दसा को हैक करके दिखाओ और एक आयत हैक करके दिखाओ, मैं मान लूंगा। एक ज़बर हैक करके दिखाओ, नहीं कर सकोगे, तुमने दुनिया के बड़े बड़े पार्लियामेंट का डाटा चुराया होगा, अल्लाह के कलाम का एक ज़बर नहीं चुरा सकते। ये मेरा चैलेंज है, हैकर सब जमा हो जाओ, अल्लाह की किताब को हैक करके दिखाओ, इंशाअल्लाह लज़ीज़ सुबह क़यामत तक नहीं कर सकोगे। मुझ जैसे करोड़ों लोगों को अल्लाह ने पैदा किया, जिनके सीनों में अल्लाह ने ये कुरान महफूज किया है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, ये मेरे मुस्तफ़ा का जिंदा जावेद मौजज़ा है, इसको सीने से लगाओ, इसको पढ़ो भी, इस पर अमल भी करो। मौला हमें दुनिया में कुरान के साथ रखे और साहिब कुरान की मोहब्बत के साथ रखे। जब कब्र में जाएं तो मौला हमें कुरान के साथ कब्र में ले जाए और साहिब कुरान की ज़ियारत नसीब करे। जब हशर में मौला हमें उठाए तो कुरान के साथ उठाए और साहिब कुरान ताजदार मदीना की शफाअत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।